بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پری ایڈم ہسٹری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کروڑوں بلکہ اربوں سال پہلے کی تاریخ، جب سے دنیا تقریباً بنی ہے۔ یاد رکھیے کہ آسمان صرف دھواں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھواں جو تقریباً نیم ٹھوس ہوتا ہے، سالڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھوس بنایا اور آسمان کو جو ہے نا وہ ہمارے اوپر چھت بنا دیا۔ اس آسمان پورا گول ہے، فل گول ہے۔ یہ جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ سارے اس گول آسمان کے اندر ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت یہاں پہ صرف ہائیڈروجن گیس ہوتی تھی۔ سب سے پہلے سورج یعنی ستارے بنائے گئے۔ سورج کیسے بنا آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو اسی طرز پر، اسی پیٹرن پر تمام ستارے بنے کہ ہائیڈروجن پھیلی ہوئی تھی لاکھوں کروڑوں میل دور تک۔ یہ ایک دم سمٹنا شروع ہو گئی، ایک مرکز کی طرف، ایک اپنے سینٹر کی طرف شرنک ہونا شروع ہو گئی۔ چونکہ جو ہائیڈروجن گیس ہے، جیسے جیسے یہ شرنک ہوتی گئی، اس کی حدت، اس کی ہیٹ بڑھتی گئی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سردیوں میں ہم اپنے جسم کو بھی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ہم سکیڑ کے رکھیں، تو جیسے جیسے جب وہ زیادہ قریب ہوئے تو حدت سے سورج ایک دم بھگ کر کے جل اٹھا، تو ہائیڈروجن جلنا شروع ہو گئی۔ یہی سورج ہے۔ اسی طرز پر تمام دوسرے جو ستارے ہیں، جس میں آلریڈی یونیورس پارٹ نمبر 3 میں لیکچر دے چکا ہوں، وہ ستارے بنے۔ سر جیمز جینز ایک سائنٹسٹ، اس کے مطابق اس دور میں یہ تقریباً یہ جو سورج بنا کو تقریباً 4 بلین 60 کروڑ ایئرز BC کی بات ہے۔ ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب آیا اور اس کی کشش سے، اٹریکشن سے، سورج سے ایک بہت بڑا مادے کی لہر جو ہے یہ علیحدہ ہو کے اس ستارے کی طرف بڑھی۔ جیسے بڑھی، وہ ستارے نے ایک دم ٹرن کیا اور دور چلا گیا۔ لیکن وہ جو لہر ہے وہ اتنی دور آ چکی تھی اس کے مادے کی کہ وہ اب واپس نہیں جا سکی اور ٹکڑوں کی شکل میں فضا میں بکھر گئی۔ وہی ٹکڑے اب سیارے یعنی پلینٹس کہلاتے۔ اس میں سب سے پہلے جوپیٹر بنا، پھر سیٹرن بنا، پھر یورینس بنا، پھر نیپچون بنا، پھر مارس بنا، پھر ارتھ، اور پھر اس کے بعد وینس اور مرکری بنے۔ یہ ہمارا سب سے پہلے وجود میں آیا تقریباً 4 بلین 50 کروڑ ایئرز بیک۔ اس کے بعد تقریباً یعنی 10 کروڑ سال بعد زمین کی فضا بنی۔ اسی دور میں ایک بہت بڑا میٹیور یعنی شہاب ثاقب وہ زمین سے آ کے ٹکرایا اور زمین کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، اس سے علیحدہ ہو کے وہ چاند کی شکل میں زمین کے گرد چکر لگانے لگا۔ تو چاند اس دور میں تقریباً 4 بلین 50 کروڑ ایئرز بیک چاند بنا۔ یہ میں آلریڈی 2-3 لیکچر میں پیچھے میں چاند کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ چاند کیوں چمکتا ہے۔ تقریباً 4 بلین 20 کروڑ ایئرز بیک BC یعنی بر اعظم وجود میں ہے، ہمارے کانٹیننٹ سے وجود میں آئے۔ زمین میں اس دور میں جو میٹلز ہیں اور ڈائمنڈز ہیں، ان کے بننے کا عمل شروع ہو گیا۔ تقریباً 2 بلین 6 کروڑ ایئرز BC جو ہمارے منرل ریسورسز ہیں وہ مکمل ہونا شروع ہو گئے، پہاڑ وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ اس دور میں آکسیجن صرف سمندر کے پانی میں ہوا کرتی تھی بس۔ پھر تقریباً 1 بلین 80 کروڑ ایئرز بیک جو آکسیجن ہے وہ زمین کی فضا میں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس دور میں سب سے پہلا پودا جو وجود میں آیا وہ الجی تھا۔ یہ سب سے پہلا پودا جو دنیا میں وجود میں آیا۔ تقریباً 54 کروڑ 30 لاکھ ایئرز BC پہلا جاندار زمین پہ وجود میں آیا، اس کو اسفنج کہتے ہیں، جو پہلا جاندار ہے۔ پھر تقریباً 50 کروڑ ایئرز BC جو بیک بون والے جانور ہیں وہ وجود میں آئے، پریڈیٹرز وجود میں آئے، اور فش بھی اس دور میں وجود میں آئی، لیکن ان کے یہ جاز کے بغیر ہوتی تھی، بغیر جاز والی تھی۔ پھر تقریباً 44 کروڑ ایئرز BC زمین پر بہت زیادہ برف باری شروع ہو گئی، اور تقریباً اس برف باری میں اتنی شدید طوفان تھے کہ 85% جانور مر گئے۔
تقریباً 41 کروڑ ایئرز BC پھر جاز والی جو فش ہیں پھر وہ پیدا ہوئیں. 34 کروڑ ایئرز بیک جو بغیر بیک بون والے جانور ہیں وہ پیدا ہوئے. شارک مچھلی اس دور میں پیدا ہوئی, کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے, مکڑی پیدا ہوئی. اچھا, اس دور میں زلزلے, ارتھ بہت زیادہ آئے. اس ارتھ کی وجہ سے یہ جو جانور ہیں یا جو زمین پہ جو اور پودے وغیرہ تھے یہ سب زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں کوئی تقریباً 31 کروڑ 90 ایئرز BC کوئلے اور فوسل وجود میں آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہی چیزوں کے دھنسنے سے, زمین کے اندر پریشر سے جو ان پر دباؤ پڑتا ہے, زمین کی جو ہیٹ ہے, ان چیزوں کے بننے سے اور ملنے سے کوئلے اور فوسل وجود میں آتے ہیں. تقریباً 24 کروڑ ایئرز BC سب سے پہلے ڈائنوسورز پیدا ہوئے تھے. یہ درختوں کے پتے کھاتے تھے اس وقت. تقریباً 22 کروڑ BC چوہے کی نسل کا ایک چھوٹا جاندار پیدا ہوا. یہ پہلا جاندار تھا اور یہ دودھ پلانے والا جانور تھا. اس کے بعد تقریباً 20 کروڑ ایئرز BC تیل اور گیس یہ دونوں بننے کا عمل شروع ہوا. یہاں پہ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یہی زمین کے اندر جو چیزیں دھس جاتی ہیں انہی کا آپس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے, ان کو ایک خاص ہیٹ ملتی ہے جس سے پیٹرول یا تیل پیدا ہوتا ہے. یہی پیٹرول تیل اگر زیادہ عرصہ زمین میں پڑا رہے اور اس کو نکالا نہ جائے تو یہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس دور میں زلزلوں کا سلسلہ بہت شدت سے جاری تھا اور جاری رہا. تقریباً 15 کروڑ BC اپنے وقت کا سب سے خطرناک ڈائنوسور, تقریباً اس کی جو لینتھ تھی 40 فیٹ تھی, ایلوسار, وہ پیدا ہوا. پھر تقریباً 6 کروڑ 50 لاکھ ایئرز بیک اچانک یہ ہوا کہ ایک دن سورج بجھ گیا, کیونکہ یہ جیسے بھگ کر کے جلا تھا ایسے ہی بھگ کر کے یہ بند ہو گیا, اور تقریباً 4 مہینے یہ تاریک رہا سورج, 4 مہینے. اور سورج نہ ہونے کی وجہ سے زمین پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ برف باری اور بارشوں کے طوفان آنا شروع ہو گئے. اتنے تیز آئے کہ اس دور میں اس 4 مہینوں کے اندر جتنے بھی ڈائنوسور تھے اسپیشلی وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے, اور 4 مہینے بعد سورج ایک دم دوبارہ جل اٹھا. تقریباً 5 کروڑ 50 لاکھ BC ویل فش جو ہے وہ پیدا ہوئی. 2 کروڑ 40 لاکھ ایئرز بیک جو دودھ پلانے والے جانور ان کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, اور ڈولفن بھی اسی دور میں پیدا ہوئی. تقریباً 50 لاکھ ایئرز BC ایلیفنٹس, ہاتھی پیدا ہوئے. 20 لاکھ ایئرز بیک یہ جو ہمارا ساؤتھ افریقہ اس علاقے سے سونا نکلا اور اس کے بڑے بڑے ذخائر وجود میں آ گئے. 25 لاکھ ایئرز بیک اسٹون ایج سٹارٹ ہوا. 15 ایئرز بیک منکیز اور ہومو ایریکٹس وجود میں آئے. تقریباً 2 لاکھ ایئرز بیک ہومو سیپینز وجود میں آئے. 1,09,000 ایئرز بیک انسان نے آگ کا استعمال شروع کیا اور لکڑی کے ہتھیار بنانا شروع کیے. تقریباً 1,18,000 ایئرز بیک گھوڑے, ہاتھی اور بیل وغیرہ پیدا ہوئے, اور اسی دور میں انسان نے مردوں کو دفنانا شروع کیا. یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم سائنٹیفکلی لحاظ سے دیکھیں تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہومو سیپینز جو ہے نا وہ ہمارے اس دور میں پیدا ہوئے, یہ تقریباً یعنی 2 لاکھ ایئرز BC. لیکن اسلامی لحاظ سے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجر نسب دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. اگر اس دور کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ تقریباً بنتا ہے کہ 60,000 60,000 سال کا عرصہ بنتا ہے آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے. 43 ایئرز BC آئرن, لوہا دریافت ہوا. 30,000 ایئرز BC انسان نے گنتی کا آغاز کیا. اس دور میں گنتی یہ ہوتی تھی کہ لائنیں لگایا کرتے تھے, لائنیں لگا کے ایک لائن جو ہے وہ ایک نمبر کو کاؤنٹ کرتی تھی, نہیں 1 2 جتنی لائن لگی اتنے نمبر کاؤنٹ ہو جاتے تھے. اور اسی دور میں چٹانوں پر جو تصویریں بنانے وہ عمل بھی اسی دور میں ہمارا سٹارٹ ہوا. اچھا, تقریباً 28,000 ایئرز بیک پھر انسان نے لکڑی, چونے کے پتھروں اور جانوروں کی ہڈیوں سے مکان بنانا شروع کیے.
तकरीबन 27,000 ईयर्स बैक आग के ज़रिए मट्टी को और ईंटों को पुख्ता किया जाने लगा और उसी से फिर पुख्ता मकान बनाने शुरू किए जाने लगे। इंसान ने ये चीज़ें सीख ली थी कि आग का इस्तेमाल कैसे बेहतर तरीके से करना है। तकरीबन 20,000 ईयर्स BC फिर इंसान ने सबसे पहले पत्थर के नोकीले नोक वाले हथियार बनाना शुरू किए और शिकार भी शुरू कर दिया। 15,000 ईयर्स बैक इंसान ने गारों की दीवारों पर तस्वीरें बनाने का जो है ना अमल शुरू किया, रिवाज शुरू किया। तकरीबन 14,000 ईयर्स बैक कुत्तों को घरों में पालने का रिवाज शुरू हुआ। 11,000 ईयर्स बैक इंसान ने भेड़ बकरियां बाकायदा तौर पे प्रोफेशनली पालना शुरू की। तकरीबन 9,000 ईयर्स बैक गाय का दूध बाकायदा तौर पर खुराक के तौर पर और बिजनेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। 6,000 ईयर्स बैक इंसान ने एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का बाकायदा वसी पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। 5,000 ईयर्स बैक इंसान ने बर्तन बनाने शुरू किए, ढोल बनाया और मौसीकी का आगाज भी 5,000 ईयर्स बैक हुआ। तकरीबन 4,500 ईयर्स BC कपड़े बनाने के लिए खड्डी का इस्तेमाल या खाड़ी का इस्तेमाल शुरू हुआ। 4,241 ईयर्स BC ये जो मिस्री हैं, इजिप्शियंस हैं, इन्होंने 365 यानी 365 डेज के कैलेंडर का इस्तेमाल स्टार्ट किया। 4,000 ईयर्स BC ये जो इजिप्शियंस हैं, इन्होंने लाशों को हनूत करना शुरू किया, उनको सेव करना शुरू कर दिया, जिस तरह का फिरौन की लाश को आपने देखा होगा। और उसी दौर में बॉक्सिंग का आगाज भी हुआ। ये सबसे पहली गेम थी जो शुरू हुई। 3,950 ईयर्स BC मिस्रियों ने ही मेकअप का इस्तेमाल शुरू किया, ख़वातीन ने। तकरीबन 3,800 ईयर्स बैक कील ईजाद हुए और इंसान ने कीलों की मदद से मजबूत मकान बनाना शुरू कर दिए, कश्तियाँ बनाना शुरू कर दी, छकड़े बनाना शुरू कर दिए वगैरह वगैरह। कोई तकरीबन 3,600 ईयर्स BC लोहे के हथियार इंसान ने बनाना शुरू कर दिए। 3,500 ईयर्स बैक पहिया ईजाद हुआ और उसके बाद जो माइनिंग है वो भी उसी दौर में स्टार्ट हुई। 3,400 ईयर्स बैक ये जो हमारे इजिप्शियंस हैं, इन्होंने 10,000 की उनके लिए मखसूस साइंस इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तकरीबन 3,100 ईयर्स BC फिर ब्रॉन्ज एज का आगाज हुआ। 3,000 BC ये वो साल है जिसमें सबसे पहला डेंटिस्ट वजूद में आया। ये मिस्र का एक हकीम था, ये सबसे पहला डेंटिस्ट था इस दुनिया में। दुनिया की पहली लाइब्रेरी भी उस वक्त बनी, लकड़ी के तख्तों पर किताबें लिखी जाती और वो जो है ना लाइब्रेरी जो है ना दुनिया की पहली बनी जिसमें ये महफूज की जाती थी। और सिल्क की काश्त भी उसी दौर में शुरू हुई। 2,800 ईयर्स BC बीन, बांसुरी वगैरह का इस्तेमाल शुरू हुआ और तेल से चिराग जलाए जाने लगे। 323 BC सिकंदर आजम अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता है, ये फोत हो गए। 214 BC दीवार चीन की तामीर की गई। 30 AD हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के मुताबिक आसमान पर उठा लिए गए और क्रिश्चियंस के मुताबिक उनको मसलूब किया गया। ये तकरीबन 30 AD की बात है। और 571 AD हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये थी हिस्ट्री। अल्लाह ताला माफ़ करे अगर कहीं गलती हो गई हो। ये साइंसी लिहाज से जो भी साइंसदानों ने जो इन रिसर्च की है उसके मुताबिक जो डेट्स हैं, जो ईयर्स हैं, वो मैंने आपकी गोश गुजार की हैं। इसमें कोई कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।